اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام سنی صحیح العقیدہ مرد عورت بچے بوڑھے جوانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، وہیں آج کے پرفتن دور میں کچھ لوگ علم کو اتنا سستا اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ کسی سے بھی کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ بھی بات وہ کہہ دیں تو اس کو مان لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف قدیم صفحہ نمبر 306 آپ دیکھیں، جس کا خلاصہ ہے کہ غیر عالم کا تقریر کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ غیر عالم جتنا بنانے کی کوشش کرے گا اتنی بات بگڑتی چلی جائے گی۔ خلاصہ آپ کے فتوے کا یہ جو فقیر نے عرض کیا، صفحہ نمبر 306 جلد فتاوی رضویہ جلد قدیم میں جلد 306 پر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو لوگ اتنا ہلکا دین کو سمجھنے لگے۔ ابھی فی الحال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک جاہل اور حسد کی آگ میں جلنے والے شخص نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی اور یہاں تک ان کو کافر تک کہا۔ بعد میں اس نے پھر توبہ وغیرہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، وہ سب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقاعدہ جمعے کے تقریر میں کہا۔ یہ ایک جگہ ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بھولی بھالی عوام کسی کی بھی بات کو سن کر اس پر عمل کر رہی ہے۔ کچھ نیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے برباد ہو رہے ہیں، تو کچھ جاہل حافظوں قاریوں کی وجہ سے۔ میں جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو صرف حافظ قاری ہے وہ عالم نہیں ہوتا، تو اس کو بھی تقریر کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی بات کو کہہ دے تو لوگ اس طرح اس کو عزت دیتے ہیں اس کی بات کو۔ واللہ اعلم، اگر وہ اپنے حسد میں بھی کوئی بات کسی کے لیے کہہ دے تو اس کو اس طرح مان لیتے ہیں جیسے دین کی اس نے تصدیق کر دی، جبکہ ان لوگوں کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا ہی یہ فتویٰ ہے کہ حافظ خالی حافظ اور قاری بھی تقریر نہیں کر سکتا، تو پھر کس طریقے سے تم جاہلوں پر یقین کر کے ان کی بات پر اعتماد کر کے بھروسہ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہو، کیونکہ وہ درس نظامی منطق و فلسفہ اور باقی دینی جو اصل بنیادی کتابیں ہیں جس سے تقریر کرنے کا حق حاصل ہو، اس کو تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ دنیاوی عالم آج تصویر کشی کے مسئلے پر بھی فتوے دے دیتے ہیں، جب کہ اصول الشاشی کے اندر صاف موجود ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان جب علت پیدا ہو جائے تو قیاس مع الفارق ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی ریکارڈنگ میں ویڈیو کلپ کے حوالے سے ایک جواب دیتے ہوئے عرض کیا تھا کہ کسی شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ تصویر کی مثال کانچ کے اور عکس کی طرح دے رہا تھا،
تو میں نے پھر اس پر اصول شاسی کا یہ حوالہ دیا۔ بہرحال تو وہ جو منبر نور پر جلوہ گر ہونے کے لائق بھی نہیں ہیں، میرے جاہل کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی فی الحال مسئلہ آیا امیر معاویہ کی شان میں، بس اب نے اپنے حسد کی آگ نکال دی، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے میرے سامنے بھی ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک مسجد کے امام نے جمعے کے خطبے میں یا کسی خطبے میں یہ کہا کہ باباؤں سے مرید نہ ہو، اللہ والوں سے مرید ہو۔ بہرحال دور حاضر کو دیکھ کر اگر اس نے یہ بات کہی ہے کہ جوہلا پیر بہت پھر رہے ہیں، تو اس کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی دانش مندی اس کی تب ہوتی اور ہوشیاری اس کی تب ہوتی جب وہ بات کو واضح کرتا کہ کس بابا سے مراد وہ لے رہا ہے۔ یہاں سے اس کی کم علمی کا پتہ چلتا ہے، چونکہ اب میں اس سے اگر پوچھوں کہ بابا فرید گنج شکر بھی ہیں، بابا تو تاج الدین اولیاء بھی ہیں، اور خود ہمارے گوالیار شہر کے اندر بھی بابا غفور شاہ صاحب تیفوری ہیں، بابا بھلے شاہ ہیں، اور بھی بزرگان دین کے نام کے آگے میں فی الوقت نہیں بتا سکتا، جن کے نام کے آگے باقاعدہ بابا لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لفظ اگر مہاراشٹر کی زبان میں دیکھا جائے تو تعظیماً اور عزت کے لحاظ سے لگایا جاتا ہے۔ تو اب میں اس شخص سے، اس واعظ کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ تو نے جو اپنی کم علمی کا مظاہرہ کیا اور یہ بات کہی منبر نور پر، تو اگر بابا سے بیعت ہونا نہیں ہے تو کیا نظام الدین اولیاء جو بابا فرید گنج شکر سے مرید ہوئے، صابر علاء الدین کلیری جو بابا فرید گنج شکر سے مرید ہوئے، تو کیا غلط ہوئے؟ بابا تاج الدین کیا وہ اللہ والے نہیں ہیں؟ یا بابا غفور شاہ صاحب، بابا بھلے شاہ اور بھی کئی بزرگان دین کیا یہ اللہ والے نہیں ہیں؟ تو پہلے تو وہ اس بات کو واضح کرتا کہ وہ باباؤں سے مراد کس کی لے رہا ہے، اور اگر اس کا مراد کسی خاص شخص کی تھی تو وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے فاسق و فاجر کو ظاہر کرتا کہ فاسق کی غیبت نہیں ہوتی، قوم کو بچانے کی نیت سے وہ اس کا نام لیتا باقاعدہ، اور اگر نام نہیں لے سکتا تھا، اس میں ڈر تھا، ڈرپوک تھا وہ، تو پھر یہ تو بات کلیئر کر دیتا کہ کس بابا سے مراد وہ کیا لے رہا ہے۔ بہرحال کھا کے دین کے نام پر پیٹ موٹے کرنے والے، اب میں کیا کہوں کہ اب اچھی زبان سے شریعت حکم نہیں دیتی کہ گالی دی جائے، ہے نا، گالی دینا شریعت میں حرام ہے، بس وہ جاہل، کم علم، مکار ظاہر کرے کہ وہ کس سے مراد لے رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عوام کو چاہیے کہ جو خالی حافظ و عالم ہیں، استغفر اللہ، جو خالی حافظ و قاری ہے، اس کی تقریر سے پرہیز کریں اور اعلیٰ حضرت کے معیار پر دیکھیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے معیار پر دیکھیں کہ وہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اور تاج الشریعہ کے موقف پر، حضور محدث کبیر کے موقف پر مکمل عمل کرتا ہے یا نہیں۔ جو خود شریعت کا پابند نہیں ہے وہ آپ کو کیا شریعت کی راہ دکھائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو خود جاہل ہو، جس نے درس نظامی نہ پڑھا ہو، وہ کیا تمہیں حدیث و قرآن کی باتیں سمجھائے گا؟ تو اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ بہت سے لوگ حسد کی آگ میں کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کی سنت پر انہیں عمل کرنے سے بچائے اور ہم سب کو بچائے۔ میری یہ تقریر امید ہے کہ اس تک بھی پہنچ جائے گی جس شخص نے یہ بات کہی، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے فعل سے توبہ کرے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء حق، علماء ربانیین کے قول پر عمل کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔
یہی ان کے لیے بھلائی ہے۔ فقیر قادری بس اتنی سی بات کہنے کے لیے، اور میں نے یہ باتیں جو اپنی طرف سے نہیں کہیں، قرآن کی آیت اور باقاعدہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں نے یہ بات کہی ہے، تو ان حافظ و قاریوں کو اس طرح نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دیں، تو تصدیق کر لیں پہلے، ہے نا۔ ان کو اپنا پیشوا اور امام بنا لیا، اچھی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں کسی سے بھی طرفداری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان اگر کسی مومن کے بارے میں کوئی بات سنے تو سن کر وہ اس پر کوئی مسئلہ پیش نہ کرے جب تک کہ وہ اس کی تحقیق نہ کرے، یہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے، ورنہ بدگمانی ہوگی، اور بدگمانی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کریں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جاہلوں سے بچائے، اور چندے نذرانے کھا کھا کر لوگوں کی نذرانوں اور جیبوں پر نظر رکھنے والے، جو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، حسد نکالنے کے لیے کچھ بھی بک دیتے ہیں اپنی زبان سے، ایسے جاہلوں، حافظوں، قاریوں سے بچائے۔ جو بھولی بھالی عوام کے، ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، جو بھولی بھالی عوام کے نذرانوں چندوں پر پل رہے ہیں اور انہی کو کھوکھلا کر رہے ہیں، الٹے سیدھے بیانات کر کے، بس یہ کہ ان کا منصب، ان کی امامت بچی رہے۔ اور سالوں سے کچھ تو ایسے ہیں جو چاہے فیبی کوئک لگا کے بیٹھے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے شریعت کے مطابق ہم عمل کریں نہ کریں، بس امامت ہماری نہ جائے۔ ایسے اب میں کیا کہوں، حرام خور تو کہہ نہیں سکتا، ذلیل بھی نہیں کہہ سکتا، لحاظ رکھتا ہوں، سمجھدار ہیں، اشارہ کافی ہے، کم سے کم شریعت کی پابندی کر لو۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرنے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر کھاؤ متی، حقیقت میں عمل کرو۔ اور ایک پیغام چھوٹا سا بس آخری یہ کہ کسی کو بھی سننے سے پہلے، کسی کی بات پر بھی یقین کرنے سے پہلے اس کی ذات کو خود مطالعہ کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں، کیونکہ غوث پاک کے قول کا خلاصہ ہے کہ اگر کسی سے تم دوستی یا دشمنی کرنا چاہو تو اس کو شریعت کے ترازو سے تولو، اگر وہ اس پر ٹھیک ہے تو اس سے دوستی کرو، بس یہی معیار ہے۔ اس کو خود دیکھیں آپ کہ وہ خود کیسا ہے، اس کا معاملہ خود کیسا ہے نا۔ جو حرام کاموں میں ملبس ہوتے ہیں نا، ان لوگوں پر اچھا نہیں لگتا کہ وہ منصب امامت پر فائز رہیں، اس لیے فاسق معلم کی اتباع سے بچیں۔ یہ فاسق کی جب تعظیم کی جاتی ہے نا، معجم الکبیر میں ہے، تو جس نے فاسق کی جس نے تعظیم کی، اس نے اسلام کو اٹھانے میں مدد کی۔ اب مدد ہی نہیں بلکہ تم تو پورا ان کو لوگ تو اپنا ان کو آقا و مولا بنائے بیٹھے ہیں، جانے کیا کیا بنا دیتے ہیں، اللہ جانے، وہ خود جانتے ہیں۔ بس حق پہ آؤ، حق کو سنو، امام حسین کی سنت پر عمل کرو، مسلک اعلیٰ حضرت پر